ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ مہتاب کی آنکھ کھلی تو قمرالنساء ناشتہ بنا رہی تھی، پراٹھا اور چائے۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ جلدی سے تیار ہوا اور ناشتہ کر کے اسکول جانے لگا تو قمرالنساء نے حسب معمول اسے پیسے تھمائے۔ مہتاب نے فرط جذبات سے ماں کو چوم لیا اور جواب میں قمرالنساء نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ صبح کی تازہ چمکیلی روشنی میں ماں کا چہرہ چاند سے زیادہ بارونق دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ناک کی لونگ حسب معمول لشکاریں مار رہی تھی۔ مہتاب نے بمشکل ماں کے چہرے سے نظریں ہٹائیں اور بستہ گلے میں لٹکایا۔ شرٹ کی جیب میں احتیاط سے پیسے رکھ کر وہ باہر آ گیا۔ قمرالنساء نے دروازہ بند کر لیا اور گھر کے کام سمیٹنے لگی۔ کل تک اسے بہت سارے کپڑے سلائی کر کے مکمل کر کے دینے تھے، سو دال چڑھا کر وہ مشین میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ دال پک گئی، مہتاب بھی آ گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر مشین کی گھر گھر شروع ہو گئی۔ مہتاب چٹائی بچھائے اس کے قریب بیٹھا، اسکول کا کام کر رہا تھا اور وقفے وقفے سے سر اٹھا کر قمرالنساء کو دیکھتا جو اپنے کام میں بری طرح منہمک تھی۔ کام ختم کر کے وہ بستہ بند کر کے ماں کو بتا کر باہر کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ مہتاب کا کوئی دوست نہیں تھا، اس کے کم عمر ہونے کے سبب اسے کوئی اپنی ٹیم میں شامل نہ کرتا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ گھر واپس آیا تو گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی دیکھی۔ وہ حیران تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر آ گیا۔ مشین بند تھی، ماں دوسرے کمرے میں تھی۔ آوازیں سن کر وہ وہیں چلا آیا۔ 2 چارپائیوں والے کمرے میں ایک پر انجانہ مرد اور دوسری پر قمرالنساء بیٹھی تھی۔ کالا بیجنگ، لمبا اونچا قد، دیونما مرد۔ مہتاب کو وہ ماں کے سامنے کالا ٹیکا محسوس ہوا۔ کون تھا یہ؟ وہ سوچنے لگا۔ یہ بیٹا ہے تیرا؟ اس دیو نے مہتاب کو دیکھتے ہی دانت نکال کر پوچھا۔ ہاں، قمرالنساء نے محبت بھرے لہجے میں مہتاب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب قمرالنساء کے پہلو سے چپکا بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ خاموشی میں اس کی بائک کی آواز کانوں کو ناگوار گزری۔ یہ کون تھا ماں؟ مہتاب نے ماں کے ہاتھوں میں دبے نوٹ دیکھے۔ نگاہ روپوں پر تھی اور ہونٹوں پر سوال۔ قمرالنساء نے مہتاب کو دیکھا اور پھر رقم کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے بولی، کپڑے سلوانے آئے تھے، پیش کی رقم دے گئے ہیں۔ قمرالنساء نے مٹھی اس کے سامنے کی تھی جس میں نوٹ تھے۔ مہتاب تو حیران رہ گیا اتنے سارے پیسے دیکھ کر، مگر سلوانے والے کپڑے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم کھیل کر آئے ہو؟ جاؤ ہاتھ منہ دھو لو۔ قمرالنساء اٹھی اور اس کا دھیان بٹانے کو اگلا حکم صادر کیا۔ مہتاب باہر چلا گیا، مگر ڈھیر سارے نوٹ اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ خواہشات کا انبار جو اسے بار بار تنگ کر رہا تھا اب ان کی تکمیل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی مدرسے چل پڑا۔ قمرالنساء نے نوٹ صندوق کے اندر رکھی تھیلی میں رکھ کر تالا لگایا اور چابی ہزار بند کے ساتھ باندھ کر مطمئن ہو گئی۔ چھٹی کا دن مہتاب کا پسندیدہ دن تھا۔ ماں اس روز حلوہ پوری سے ناشتہ کراتی تو دودھ پتی کا مزہ آ جاتا۔ دوپہر کو مرغی کا گوشت پکتا۔ ماں کل حلوائی سے مزیدار حلوہ پوری لے کر آئی۔ اس دن مہتاب ذرا دیر سے اٹھا۔ دونوں نے گھی سے چپڑے ہاتھوں ناشتہ کیا۔ دودھ پتی چائے کا گرم گرم پیالہ پی کر مہتاب کی نگاہوں کے سامنے وہی نیلے نوٹ لہرا گئے۔ چلو سامان لے آئیں، راشن ختم ہو رہا ہے۔ ماں نے تھیلا مہتاب کو تھماتے ہوئے کہا اور چادر سر پر ڈال لی۔ مہتاب کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اماں، میں ٹھنڈی کھیر بھی کھاؤں گا، رنگین پینسلوں والا جیومیٹری باکس بھی دلانا۔ وہ لاڈ سے بولا تو قمرالنساء کے ہاتھ تالا لگاتے لمحہ بھر کو رکے، پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بازار کی طرف چلنے لگی۔ قمرالنساء نے گوشت، سبزی، آٹا، مسالہ لے کر مٹھائی، اس کے لیے ٹھنڈی کھیر اور کھلونوں والی دکان سے چابی والی کار دلا دی۔ مہتاب تو پھولے نہ سما رہا تھا۔ آخر میں رنگین پینسلوں والی جیومیٹری بھی لے کر دی۔ مہتاب کا دل چاہا کہ اس لمحے وہ اپنی ماں کو چوم لے۔ قمرالنساء مہتاب کے چہرے پر خوشی دیکھ کر نہال ہو گئی۔ تقریباً 2-1 گھنٹے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ اس نے سامان سمیٹا اور کھانا پکانے لگ گئی۔ مہتاب اپنی کار سے کھیلتا رہا یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کچھ دیر سو جا میرے بچے۔ مہتاب کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ماں نے کہا۔
تو وہ کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ قمرالنساء مشین لے کر سلائی کرنے بیٹھ گئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میڈم نرگس اور رحیمو اندر آ گئے۔ قمرالنساء کے قدم جم سے گئے، دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز، ایک ٹیس اٹھی اس کے اندر۔ شکر تھا کہ مہتاب سو رہا تھا۔ آج میڈم 2 ماہ کے بعد آئی تھیں۔ جب بھی آتی مہتاب موجود نہ ہوتا۔ آج بھی وہ سو رہا تھا۔ مرے مرے قدموں ان دونوں کو لے کر اندر آئی۔ رحیمو سے میلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ قمرالنساء کے سینے پر دوپٹہ برابر کیا تو میڈم کے لبوں پر طنزیہ ہنسی ابھر آئی۔ اسی طنز کے ساتھ وہ تیکھے انداز میں بولی، جوانی ہے ابھی تجھ پر، کچھ بڑھاپے کے لیے جوڑ توڑ کر لے۔ زلفی آیا تھا نا، وہ زیادہ دن انتظار نہ کرے گا۔ میڈم نے 2 ٹوک بات کی تو قمرالنساء کی جان نکلنے لگی۔ ایڈوانس دے گیا تھا نا تجھے؟ وہ پاس آ کر اپنی قیمتی انگوٹھی سے سجی انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھا کر بولی۔ ہاں، قمرالنساء لرزتی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، بس تیار رہنا۔ سن، تیرا بیٹا بھی چھوٹا ہے، اسے چھوٹا ہی رکھنا۔ میڈم نے کہکہا لگا کر کہا تھا، بس ہمارا حکم مان دی جا، عیش کرے گی عیش، ورنہ بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ابھی کچھ سال عیش کر، رحیمو آج بھی تیرا دم بھرتا ہے۔ قمرالنساء نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ ہم چلتے ہیں زلفی، اب حساب کتاب کرے گا، وہ چلتی ہوئی ملکاؤں کی طرح کہنے لگی۔ پھر ذرا دیر کو رکی اور قریب آ کر بولی، خرید تو لیا اس نے، پر مجھے بے مول کر دیا۔ بہادر کی موت کا غم بھول جا، وہ بزدل تیرا شوہر کہلانے کے لائق نہیں تھا، بس نام کا ہی بہادر تھا، ورنہ اور زندگی جی لیتا۔ تو کیا سمجھتی ہے، اس عزت دار محلے میں تو اپنی دریدہ عزت کی رفوگری کر سکے گی؟ نہ نہ نہ، وہ کیچڑ آج بھی تیری ذات پر دبا بن کر تجھے یاد دلاتا ہے کہ تو قمرالنساء نہیں زمرد ہے۔ تو قمرالنساء بن تو گئی، مگر آج بھی وہ ہیرا ہے جو ریزہ ریزہ ہو کر بھی اپنی چمک دمک نہیں کھوتا۔ آج بھی بازار میں وہ زمرد واپس آ جائے تو بام و در روشن ہو جائیں۔ واپس چلیا زمرد، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زلفی بڑا خطرناک بندہ ہے، اس کی بات مان لینے میں تیری بھلائی ہے۔ کنول کیچڑ میں ہی کھلتا ہے اور وہیں اپنی زندگی پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ میں تیری دشمن نہیں ہوں، اب زلفی آئے تو اسے انکار کرنے سے پہلے اپنے اس لاڈلے کو سامنے رکھنا۔ قمرالنساء نے مڑ کر دروازے میں بت بنے مہتاب کو دیکھا۔ چلتی ہوں، وہ کہتی باہر کی جانب چل دی۔ رحیمو بھی اسے غلیظ نگاہوں سے گھورتا اس کے پیچھے چل دیا۔ قمرالنساء نے دوڑ کر مہتاب کو سینے سے لگایا اور زارو قطار رو پڑی۔ جانے کیا ہوا، قمرالنساء آج خود اس کے ساتھ مدرسے آ گئی، جہاں مولوی صاحب کی بیوی بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھیں۔ وہ قمرالنساء کو لے کر کمرے میں آ گئیں۔ قمرالنساء کے کہنے پر انہوں نے مولوی ضیاء الدین کو بلایا۔ وہ آ گئے۔ وہ سر جھکا کر ان سے مخاطب تھی، اسے اپنا بچہ بنا لیں، میں کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، تب تک اسے اپنا بچہ سمجھ کر رکھ لیں۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں بی بی جی، آپ میرا مان رکھ لیں۔ قمرالنساء تڑپ کر رو دی تو مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ بی بی نے بھی اسے تسلی دی۔ قمرالنساء کے سر سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ وہ چہرہ صاف کرتی گم و گو کی کیفیت میں کھڑے مہتاب کو دیکھتی رہی۔ اگلی صبح اسے سینے سے لگا کر اس قدر روئی کہ مہتاب تو گھبرا سا گیا۔ اس نے قمرالنساء کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ کئی دنوں سے پریشان دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسکول چلایا۔ اس رات وہ مہتاب کے ساتھ لیٹی تو غمگین لہجے میں بولی، زندگی بڑی تلخ ہے، بڑی کڑوی ہے مہتاب، میری بات سن، یہ لے چابی اور صندوق کھول کر سارے پیسے نکال کر باہر چارپائی پر رکھ دے، مولوی صاحب کے گھر چلا جا۔ میں اپنی عزت کا سودا نہ کر سکی، بہادر سے شادی کے بعد میں نے عزت کی رکھوالی کی، مگر وہ ٹی بی سے جان نہ چھڑا سکا اور چلا گیا۔ میں بھی جا رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو ماں؟ وہ اس سے لپٹ گیا۔ چاند بھلا کہاں جا سکتا ہے، وہ تو ہر وقت آسمان پر رہتا ہے، تم اسے دیکھتے رہنا۔ قمرالنساء کی آواز رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی، گویا چاند چھپ رہا تھا، اس نے زہر کھا لیا تھا۔ مہتاب سے دوری اور لٹی عزت سے موت بہتر تھی۔ وہ نیم مردہ ہو گئی، جھاگ منہ سے نکلنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا اور آج وہ مہتاب کو سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آخری ہچکی لی اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ مہتاب چیخ مار کر اسے آوازیں دینے لگا۔ کچھ نہ سوجھا تو مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ پھر کیا تھا، عورتوں سے گھر بھرنے لگا، چہم و گویاں،
तोहमतें, बदकारी के इल्ज़ामात, क्या क्या न सुना था महताब ने। उसका 6-7 साला जहन माँ की दूरी के एहसास से तड़प रहा था। काश मैं इतना बड़ा होता, अम्मा को लेकर कहीं दूर चला जाता। रो रो कर वो रुला रहा था। बीबी जी ने उसे खुद में समो लिया। चांद, महताब, कमरुन्निसा। आज चांद को ग्रहण लग गया था। दिल पर जगे जख्म ग्रहण की तरह ही तो होते हैं। महताब उस ग्रहण में चकरा रहा था, किसी मद्दार में कि ज़िंदगी में मिलने वाला ये पहला ग्रहण एक दाग की सूरत में उसे सदा माँ की याद दिलाएगा। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।